فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں, اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے مالک کو, بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا. روس کم قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا, پیٹرول اور ڈیزل بھی سستا دے گا. وزیر مملکت مصدق ملک نے خوشخبری سنا دی. کہتے ہیں روس سے LNG لینے کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے. معاہدوں کے لیے روسی وفد اگلے ماہ پاکستان آئے گا. گھریلو صارفین کو کھانا پکانے کے اوقات میں گیس دی جائے گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس سے گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ECC کا اجلاس. وفاقی حکومت کے لیے روس سے 4,50,000 میٹرک ٹن گندم کی درآمد کے ٹینڈر کی منظوری دی گئی. گوملزیم ڈیم نے اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان 75 سالوں میں تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس کا, گیس کا, وہ 27 ارب ڈالر نہ ہوتا, وہ اس کا عشیر بھی نہ ہوتا. وہ ان ڈیمز میں سستی پن بجلی بن رہی ہوتی اور پورا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا. تعمیر و ترقی عمل سے ہوتی ہے, دھرنوں سے نہیں. رونے اور تماشے لگانے سے کچھ نہیں بنے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا منگلا ڈیم ریفربشمنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا ڈیمز پہلے بنائے جاتے تو آج سستی بجلی دستیاب ہوتی. نہ جانے کیوں ڈیمز پر توجہ نہیں دی گئی. پاکستان امداد نہیں موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کرتا ہے. کاربن کے پھیلاؤ میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہی نیب نے ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام لگایا ہے, اور ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ہے, جس سے ہم نے حساب لینا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں احتساب کا نام نہاد سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ صرف سیاست دانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے. ہمارا مجرم نیب کا سابق چیئرمین ہے, ہمیں اس سے حساب لینا ہے. سائفر آڈیو لیک پر FIA میں طلبی. عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سائفر انکوائری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. حتمی انکوائری تک سائفر آڈیو لیک سکینڈل انکوائری کو روکنے کی استدعا. وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی. کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لی گئی. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق 10 دسمبر 2022 سے ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق فوری ہوگا. عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس. اسد عمر نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں. الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 آئین سے متصادم ہے. سیکشن 10 کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس سے گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ECC کا اجلاس. وفاقی حکومت کے لیے روس سے 4,50,000 میٹرک ٹن گندم کی درآمد کے ٹینڈر کی منظوری دی گئی. گوملزیم ڈیم نے اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان 75 سالوں میں تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس کا, گیس کا, وہ 27 ارب ڈالر نہ ہوتا. وہ اس کا عشیر بھی نہ ہوتا. وہ ان ڈیمز میں سستی پن بجلی بن رہی ہوتی اور پورا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا.
تعمیر و ترقی عمل سے ہوتی ہے، دھرنوں سے نہیں، رونے اور تماشے لگانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منگلا ڈیم ریفربشمنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ڈیمز پہلے بنائے جاتے تو آج سستی بجلی دستیاب ہوتی، نہ جانے کیوں ڈیمز پر توجہ نہیں دی گئی۔ پاکستان امداد نہیں، موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ کاربن کے پھیلاؤ میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ ہی نیب نے ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام لگایا ہے، اور ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ہے، جس سے ہم نے حساب لینا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں احتساب کا نام نہاد سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ صرف سیاست دانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا مجرم نیب کا سابق چیئرمین ہے، ہمیں اس سے حساب لینا ہے۔ سائفر آڈیو لیک پر ایف آئی اے میں طلبی عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سائفر انکوائری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ حتمی انکوائری تک سائفر آڈیو لیک سکینڈل انکوائری کو روکنے کی استدعا۔ وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی۔ کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق 10 دسمبر 2022 سے ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق فوری ہوگا۔ عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس۔ اسد عمر نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں، الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 آئین سے متصادم ہے۔ سیکشن 10 کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ ڈاکٹر اسد مجید نے بطور سیکرٹری خارجہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اسد مجید نے 34 سال کے دوران کئی اہم سفارتی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ بیلجیم، لگزمبرگ اور یورپی یونین میں پاکستان کے سفیر رہے۔ کابل میں پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی وطن واپس پہنچ گئے۔ عبید نظامانی مشاورت کے لیے وزارت خارجہ کی ہدایت پر کچھ روز کے لیے واپس پہنچے۔ 3 دن قبل کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اینٹی کرپشن مٹیاری سے 42 کروڑ روپے ریکور کر چکی۔ کرپشن میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے علاوہ کئی افراد ملوث ہیں۔ بینک افسر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ کچھ پرائیویٹ لوگوں کا عمل دخل بھی نظر آ رہا ہے۔ سارا انعام قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ مرکزی ملزم شاہ نواز امیر اور اس کی والدہ سمینہ شاہ پر فرد جرم عائد۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے ملزمان پر فرد جرم عائد کی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے 14 دسمبر کے پروسیکیوشن کے گواہ طلب کر لیے۔